الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النمل ہے اور کل کے درس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اب یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اس کی وجہ بس یہی ہے کہ مکہ کے جو لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو یہ بتلایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ہر دور میں نعمتوں سے نوازا اور اپنے دوسرے بندوں کو بھی نعمتوں سے نوازا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو جب نعمتیں ملی تو انہوں نے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ابھی آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا، اور سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو بادشاہت سے ان کو نوازا تھا، وہ بادشاہت کسی کو بھی نہیں دیا، اور دراصل یہ بھی سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی جس کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ صاد کے اندر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی بادشاہت عطا فرما جو بادشاہت میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بادشاہ بنایا کہ جو نہ صرف انسانوں پہ حکمرانی کرتے تھے بلکہ جنوں پر بھی ان کی حکمرانی تھی، جو اڑنے والے پرندے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کی حکمرانی تھی، یہاں تک کہ چونٹی بھی ان کی بادشاہت میں تھے۔ جو چونٹی ہوتی ہے وہ چونٹی بھی ان کی بادشاہت میں تھے، ہواؤں پر ان کی حکمرانی تھی۔ ایسی بادشاہت اللہ نے ان کو دی، انہی کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کل دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی وراثت جو بادشاہت اور نبوت تھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی، اور جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے سامنے اظہار کیا کہ مجھ کو پرندوں کی بولی سکھلائی گئی۔ دراصل کسی نعمت کا اظہار کرنا لوگوں کے سامنے یہ جائز ہے، اگر اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے اپنی نعمت آپ کو دی ہے، جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیجیے۔ گویا نعمت کو بیان کیا جائے لیکن فخر اور غرور کے طور پر نہیں، بلکہ اس طور پہ کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یعنی سلیمان علیہ السلام نے بھی لوگوں کے سامنے واضح طور پر اللہ کی نعمت کا جو ہے اقرار کیا اور اس کے اوپر شکریہ بھی ادا کیا کہ اے لوگو مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھلائی ہے اور ہر طرح کی چیز سے نوازا ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کی چیز سے مجھ کو نوازا گیا ہے۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل کھلا ہوا فضل ہے میرے اوپر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یعنی انہوں نے کہا کہ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم کو ہر طرح کی چیز سے نوازا گیا ہے۔ اصل اس کی تفصیل یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو لشکر تھی، سلیمان علیہ السلام کی جو رعایا تھی، سلیمان علیہ السلام کی جن جن چیزوں پر حکمرانی ہوتی تھی اور جن کو اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں جمع کر کے رکھا تھا، اس میں جن بھی ہوا کرتے تھے، انسان بھی ہوا کرتے تھے اور پرندے بھی ہوا کرتے تھے۔
اور جب بھی سلیمان علیہ السلام کہیں جانے کا قصد کرتے، ارادہ کرتے، تو ان تینوں لشکروں کو حاضر ہونا پڑتا تھا۔ انسان کا لشکر الگ ہوتا تھا، جناتوں کا لشکر الگ ہوتا تھا، اور پرندوں کا لشکر الگ ہوتا تھا۔ بھاری بھرکم کام اگر سلیمان علیہ السلام کو لینا ہوتا تھا تو جناتوں سے کام لیتے تھے۔ اگر کہیں پیغام پہنچانا ہے یا علاقوں کے اندر اگر سروے کرانا ہے، سراغ رسانی کرانی ہے کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ حالات کیسے ہیں، تو ان چیزوں کے لیے انہوں نے پرندوں کو مقرر کر کے رکھا تھا۔ اور جب ان کا لشکر کہیں نکلتا تھا تو پرندوں کے جھنڈ کو یہ حکم ہوتا تھا کہ جب ہمارا لشکر نکلے تو سخت دھوپ کا جب معاملہ ہو تو پرندوں پورے جھنڈ بنا کر کے سایہ کریں۔ یہ ساری چیزوں کے لیے انہوں نے ان لشکروں کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کو کسی اہم کام کے لیے کہیں نکلنا تھا تو آپ کی لشکر کو جمع کیا گیا، اور آپ کا لشکر جو تھا وہ جنات تھا، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے، اور سب الگ الگ جمع ہوتے تھے اور الگ الگ چلتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب لشکر جمع ہو گیا اور قافلے کی روانگی ہوئی تو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ایک ایسے وادی میں پہنچے جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ چمٹی سمجھتے ہیں نا، چمٹیوں کی وادی تھی۔ ابھی کہ اس دور کے اندر ایک علم ہے بایولوجی، سائنس آف بایولوجی، جس کو علم حیوانات کہتے ہیں۔ بایولوجی ہوتا ہے جس میں علم حیوانات ہوتا ہے، ایسے علم جس میں جو ہے جانداروں کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے۔ تو علم حیوانات کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان علماء نے تحقیق کیا ہے، سائنسدانوں نے تحقیق کیا ہے کہ جس طرح انسانوں کی بستی ہوتی ہے، انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے، انسانوں کے شہر ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی چونٹیوں کے بھی شہر ہے۔ اور جس طرح سے انسانوں کے اندر بہت سارے اصول اور ضابطے اور قانون ہیں سماج و معاشرے کے لیے، ویسے ہی چونٹیوں کے یہاں بھی سماج ہے، وہاں بھی معاشرہ ہے، وہاں بھی بہت سارے اصول ہے، بہت سارے لا ہیں، بہت سارے قانون ہیں، اور وہاں بھی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں بھی جو ہے حکمرانی کا نظام ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہتے ہیں۔ چمٹیوں کے ہاں بھی یہ چیز پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ایسی وادی میں پہنچا جہاں پر چمٹیوں کی آبادی تھی، جہاں پر ان کا سماج تھا، اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو علم حیوانات کے سائنسدانوں نے جس چیز کو آج تحقیق کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے بتلا دیا کہ چونٹیوں کا بھی سماج ہوتا ہے، ان کا بھی معاشرہ ہوتا ہے، وہ بھی بالکل رہتے سہتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہمارے یہاں بہت سارے قانون ہیں جن کی پابندی کی جاتی ہے، ویسے ہی چونٹیوں کے یہاں بھی بہت سارے قانون ہیں۔ اور جس طرح سے ہمارے یہاں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہم لوگوں نے بہت سارے کام ایک دوسرے میں بانٹ رکھے ہیں، ویسے ہی وہاں بھی بہت سارے کام بانٹ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسجد چلانا ہوتا ہے، اس میں صدر ہوتے ہیں، سیکریٹری ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، خزانچی ہوتے ہیں، ممبران ہوتے ہیں، ویسے ہی وہاں بھی اس طرح کی چیزیں قائم ہیں۔ اور اس چیز کو اللہ نے آج سے کئی سو سال پہلے بتلا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جب وادی نمل میں پہنچا، چونٹیوں کی وادی میں پہنچا جہاں پر چونٹیاں آباد تھیں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو اس میں سے ایک چونٹی نے پورے چونٹی کی جماعت کو کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ جو بولنے والی چونٹی ہے وہ سردار چونٹی، جو سردار چونٹی ہوتی ہے وہ سارے لوگوں کو آگاہ کر رہی ہے، سارے چونٹیوں کو آگاہ کر رہی ہے کہ دیکھو سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ ہم لوگوں کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں، وہ لوگ انسان ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ نیچے کون سا کیڑا مکوڑا رینگ رہا ہے۔ بہت سارے کیڑے مکوڑے جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے قدموں تلے بھی آتے ہیں، ہمارے گاڑیوں کے نیچے بھی آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے پیر کے نیچے سے دب کے مر گئی۔ ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، پتہ نہیں کون سا کیڑا تھا جو ہمارے گاڑی کے جو ہے ویل کے نیچے آ گیا اور وہ دب کر کے مر گیا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو چونٹیوں نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چلا آ رہا ہے تو اس کے سردار نے اعلان کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں کی جماعت، تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں
داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ. لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. ممکن ہے کہ سلیمان اور اس کے لشکر اپنے قدموں تلے، اپنے قافلوں کے نیچے تم کو دبا کر کے چلے جائے، تم اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھو اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. اور ظاہر پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا. چونٹیوں کی بھی بھاشا سمجھتے تھے. جب چونٹیوں نے کہا، سلیمان علیہ السلام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی اور مسکراتے ہوئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. اللہ فرما رہا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. جب چونٹیوں کی اس اعلان کو سنا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور مسکراہٹ آتے ہی انہوں نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ان کی بات کو سن کر کے مسکرا دیے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دعا کیا کہ اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کو انجام دوں، اس بنیاد پر کہ تو نے میرے اور میرے والدین کے اوپر بڑی نعمت کی ہے. جو نعمت تو نے میرے والدین پر کی، اس سے زیادہ نعمت تو نے میرے اوپر کی ہے. لہٰذا مجھ کو توفیق دے کہ میں ایسے اعمال انجام دوں جس کو تو پسند کرے، اور اے اللہ اپنی رحمت سے تو مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرما دے. تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے، جس کو مشکات المصابیح کتاب موجود ہے، کتاب الصلاح باب صلاۃ الاستسقاء کے اندر دارقطنی کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک بار استسقاء کی نماز کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک میدان میں نکلے. جب میدان میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک چونٹی ہے جو چت لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ٹانگ اور ہاتھ کو اٹھائی ہوئی ہے، اور اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ میں تیری مخلوق ہوں، تو مجھ کو کھانا دے، تو مجھ کو پانی دے، میں پیاسا ہوں، سوکھا پڑا ہوا ہے. چونٹیوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، اور چونٹی میدان میں بالکل چت لیٹی ہوئی ہے، اور لیٹ کر کے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کو اٹھائی ہوئی اللہ کی طرف، اور اللہ سے دعا کر رہی کہ اللہ میں تیری مخلوق ہوں، مجھ کو کھانا دے، پانی دے. اگر مجھ کو پانی نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گا. اے اللہ اگر پانی اور کھانا نہیں ملتا ہے تو مجھ کو موت دے دے، اور اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے تو مجھ کو یہ چیز دے دے. سلیمان علیہ السلام نے اس دعا کو سنا، اس کے اس انداز کو سنا، وہیں سے واپس لوٹ گئے اور کہا کہ چلو تم لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ، کیونکہ جو کام تم کرنے آئے تھے چونٹی نے وہ کام کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اب تھوڑی دیر کے بعد تمہارے یہاں پانی برسے گا. تو یہ چونٹی کا مسئلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مجھ کو بتلایا، ہم لوگوں کو بتلایا، اور یہ چیز آج نہیں بتایا بلکہ 1400 سال پہلے بتلا دیا. اگرچہ آج کے سائنٹسٹ نے تحقیق کیا ہے، آج کے علماء حیوانات نے تحقیق کیا ہے کہ چونٹیوں کا معاشرہ ہے، سماج ہے، لیکن قرآن ہمیں آج سے کئی سو سال پہلے بتلا دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ چیز دیکھا تو رب کا شکریہ ادا کیا، اور رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ رب اوزعنی، رب اوزعنی. یہ اوزعنی جو ہے یہ عربی جملہ ہے، عربی لفظ ہے، یہ وضع یضع سے بنا ہوا ہے. اس کا جو اصل ہے الوضع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا یا روکے رکھنا. وضع الجیش کا مطلب ہوتا ہے کہ لشکر کو ایک صف کے اندر روک کر کے رکھنا. سلیمان علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ کو، میرے نفس کو تو روک کر کے رکھ، جو تو نے نعمت دی ہے. یہ ایسی نعمت اگر دنیا میں کسی کو مل جائے، یا اکثر لوگوں کو جب ملتی ہے نعمتیں تیری، تو وہ شرکش ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبر و غرور اور تکبر آ جاتا ہے. اے اللہ میرے نفس کو روک کر کے رکھ، تو نے جو نعمت دی ہے اس پر میرے اندر گھمنڈ اور غرور نہ آئے، میں سیدھے راستے سے نہ بھٹکوں، بلکہ تیرا شکر گزار بندہ بن کر کے رہوں. اس کے لیے تو میرے نفس کو روک کر کے رکھ، اور مجھ کو توفیق دے کہ اے اللہ میں تیرے لیے تیرے پسندیدہ اعمال کو انجام دوں، کیونکہ تو نے میرے اوپر بھی اور میرے والدین کے اوپر بھی تو نے بڑی نعمت کی ہے، بڑا فضل کیا ہے. اے اللہ اپنے رحمت سے تو مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرما دے. تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ سبق مکہ والوں کو بھی دیا جا رہا ہے، آنے والے تمام انسانوں کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت جس قدر جس کے مقدر میں ہے اللہ اس کو نوازتا ہے. بندے کا حق یہ ہے، بندے کے لیے ضروری یہ ہے، بندے کے لیے مناسب اور جائز یہ ہے کہ بندہ ان نعمتوں پر رب کا شکریہ ادا کرے. اور رب کے شکریہ ادا کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے سانچے میں انسان ڈال لے. جو انسان
اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے سانچے میں نہیں ڈھالتا ہے وہ کبھی بھی اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا ہے. کیونکہ آپ نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے, طویل قیام کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رات کو سوتے بھی تھے اور جگتے بھی تھے, لیکن آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پیر پھول جاتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, آپ کیوں اتنی لمبا قیام کرتے ہیں, لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ تو کیا کہا کہ اے عائش, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ گویا رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے بندگی کے سانچے میں ڈال دے, تبھی جا کر کے انسان اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.